سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان، معرفت اور قربت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ذات حق انسان کے بہت ہی قریب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سامعین کرام، شاہ رگ اور انسان کی زندگی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، یعنی زندگی شاہ رگ میں ہے، اور شاہ رگ کے کٹتے ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ذات شاہ رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ لیکن پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ انسان خدا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دراصل اللہ کی پہچان، اللہ کی قربت اور اللہ سے نزدیکی کا راستہ کوئی دشوار گزار پہاڑ پر چڑھنے کا راستہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا حائل ہے کہ جس کے باعث بندہ رب کا دیدار و قرب حاصل نہ کر سکے۔ دراصل کچھ حجابات ہیں جو انسان اور رب کے درمیان حائل ہیں، اور یہ ایسے خطرناک حجاب ہیں جو روز بروز انسان کو اللہ سے دور کرتے جا رہے ہیں، اور ان حجابوں کی وجہ سے انسان اللہ کا دیدار و قربت اور اللہ سے ملاقات کرنے کے شرف سے محروم ہو چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ذات ہمارے انتظار میں ہے اور فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تم میری طرف 1 قدم چل، میں تمہاری طرف 2 قدم چلوں گا۔ تو میری طرف 2 قدم چل، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ لیکن بندہ حجابوں میں گم ہو کر حقیقت سے اندھا ہو چکا ہے، وہ مادی و فانی لذتوں کا شکار ہو چکا ہے، وہ حب دنیا و ہوا و ہوس میں پڑ چکا ہے، جبکہ دوسری طرف آواز آ رہی ہے کہ اے میرے محبوب، اس نفسانی و مادی وجود کے گھر کی زینتوں، شہوتوں اور محبتوں میں گرے ہوئے انسانوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ اور نباکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ سامعین کرام، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بہتر چیز اللہ کی قربت ہے، اللہ کی دوستی ہے۔ سب سے بہتر چیز اللہ کا دیدار اور اللہ کی ملاقات ہے۔ مگر یاد رہے کہ اللہ کی قربت، دوستی و معراج تب ہی انسان کو نصیب ہوتی ہے جب وہ نفسانی حجابات کو توڑتا ہے، ان حجابات سے باہر نکل کر توبہ و تائب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے حجابات ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر کے پستی میں دھکیل دیتے ہیں؟ سامعین کرام، پہلا حجاب جو اللہ اور بندے کے تعلق میں رکاوٹ ہے، وہ ہے کفر و شرک کا حجاب۔ یہاں اس حجاب میں بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں اور اس پر ایمان رکھتا ہی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں مگر پھر بھی کفر و شرک کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو بندہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، دراصل وہ کفر کبریٰ کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کو تو مانتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا، تو وہ بھی کفر کر رہا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ نماز پڑھو، ذکر کرو اور گناہوں نافرمانیوں سے باز رہو، جبکہ دوسری طرف نفس و شیطان کہتے ہیں کہ نماز و ذکر کے نزدیک بھی مت جاؤ۔ اب بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، اسلام میں بھی داخل ہے، لیکن وہ کہنا نفس و شیطان کا مان رہا ہے، نماز و ذکر وغیرہ کا انکار کر رہا ہے، اور انکار کو ہی تو کفر و شرک کہتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا حجاب اللہ و بندے کے درمیان ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس حجاب کو توڑے اور ایک ہی در یعنی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے۔ سامعین کرام، انسان کے لیے دوسرا حجاب عقائد و فاسدہ کا ہے۔ بندے کے گمراہ کن غلط خیالات اور نظریے بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اعلان کیا، ثم لآیاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا۔ سامعین کرام، اس آیت کے متعلق صوفیہ کرام اور علماء اہل حق فرماتے ہیں کہ شیطان کے سامنے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محسوسات کے چینل سے حملہ آور ہوتا ہے،
یعنی اس طریقے سے حملہ کرتا ہے جو ظاہر میں دکھائی دینے والے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں یہ طریقے یوٹیوب، سیل فون، ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک وغیرہ ہیں۔ معاشرہ بھی محسوسات میں سے ہے جس میں برائی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، اور شیطان کے انسان پر پیچھے سے آنے کا معنی یہ ہے کہ وہ کبھی معقولات کے ذریعے بھی حملہ آور ہوتا ہے، یعنی عقل میں شک شبہ اور الٹے سیدھے خیالات ڈال کر بندے کو اللہ کی راہ سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے، یہ خیال ڈالتا ہے، کیا خدا ہے؟ کیسا ہے؟ مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ وحی کا کیا معنی ہے؟ ہم اچھائی اور برائی کا براہ راست کیوں نہ سوچ لیں؟ ہمیں عقل ہے، ہم اتباع کیوں کریں؟ آج کے زمانے میں قرآن و حدیث کی پابندی ہم کیوں کریں؟ اس قسم کے خیال، اور دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے جبکہ ہم 14 صدیاں پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح سیکولر لا دینیت اور لا مذہبیت کے فاسد خیالات شیطان انسان کی عقل و فہم میں ڈالتا ہے، جن کا تعلق وجود باری تعالیٰ کا انکار مذہب، انکار وحی، انکار سنت نبوی، انکار شرائع دین اور اوامر و نواہی کے انکار سے ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ محتاط رہیں اور اس حجاب کو توڑ دیں۔ سامعین کرام، تیسرا حجاب جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ، وہ ہے علم۔ العلم حجاب الاکبر، علم ہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ لیکن کون سا علم؟ ایسا علم جو حقیقت سے موڑ کر جہالت کی طرف لے جائے، ایسا علم جس انسان میں تکبر پیدا ہو جائے، وہ سب سے بڑا حجاب ہے۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں، اے عالم نادان تو در علم غروری، نزدیک تو با معبود نہ بلکہ تو دوری، کشاف و ہدایہ اگر امروز با خوانی، تا خدمت خاصا نہ کنی ہنج نادانی۔ یعنی اے نادان عالم، تو اپنے علم پر مغرور ہو رہا ہے، حالانکہ تیرے علم نے تجھے قرب و معبود سے بہت دور کر دیا ہے۔ اگرچہ تو ہر روز کشاف و ہدایت کا مطالعہ بھی کرتا ہے، لیکن جب تک تو خاصان خدا کی خدمت میں نہیں پہنچے گا کچھ بھی نہیں جان سکے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کو خیر بات کہہ دیں جو ہمیں معرفت الہی، عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ اور اولیاء کرام سے دور کرتا ہے، اور اس حجاب سے نکلیں۔ سامعین کرام، چوتھا حجاب جو بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے وہ ہے باطنی گناہوں کا حجاب، جیسے حسد، کبر، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، کینہ، دنیا کا حرص، دنیاوی مال اور لالچ دل میں رکھنا، یہ سب سے بڑا حجاب ہے۔ جب یہ چیزیں دل میں پیدا ہوتی ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہوتی ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کرتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں خدا کی قربت چاہیے تو ہم اس حجاب کو ختم کر دیں۔ سامعین کرام، پانچواں حجاب زہری گناہ میں کبیرہ گناہ ہے، جیسے قتل، شراب، والدین کی نافرمانی، حرام کھانا اور محرمات سے حرام کرنا ہے۔ لہٰذا اس حجاب کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ سامعین کرام، چھٹا حجاب صغیر گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یہ گناہ کثرت عبادات سے کرنے سے اس کے عذاب میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن جب تک صغیرہ گناہ کو بندہ ترک نہ کر دے تو یہ دل پر پڑا ہوا پردہ نہیں اٹھے گا اور انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ سامعین کرام، ساتواں حجاب جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے اور باطنی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن فضول چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑا حجاب ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسے لغویات اور فضولیات وغیرہ۔ اس لیے تو خاموشی کو عین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں لغویات اور فضولیات کے حجاب کو توڑنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ سامعین کرام، آٹھواں حجاب غفلت ہے، یعنی آپ دل میں تو تسبیح کرتے ہیں لیکن دل اس تسبیح کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ صرف زبان سے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، دل کو پتہ ہی نہیں۔ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن دل اس عبادت میں نہیں ہے۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو۔ سلطان باؤ سرکار کا فرمان ہے کہ انگلیوں کے پوروں سے تسبیح کے دانے پھسلتے ہیں،
مگر دل کی دھڑکنوں میں جب تک وجد کی تسبیح نہیں چلتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سامعین کرام، یہ 8 حجاب بندے کو اللہ سے دور کرتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اگر اللہ کی قربت اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو ان حجابات سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر اس ایسے حجاب سے محفوظ رکھے جو بندے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔